السلام علیکم سامعین، 2 رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 12 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے CAA کے حوالے سے مسلم لیڈروں کا مشترکہ بیان بعد میں ہم بتائیں گے۔ پہلے یہ بتا دیں کہ ان ملی رہنماؤں میں کون کون شامل ہیں۔ مولانا محمود اسد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر امام مہدی سلفی، امیر جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا فیصل ولی رحمانی، امیر امارت شریعہ، مولانا انیس الرحمن قاسمی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، مولانا یاسین عثمانی بدایونی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، ملک معتصم خان، نائب امیر جماعت اسلامی، پروفیسر سلیم انجینئر، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، مولانا نیاز فاروقی، شیخ مجتبیٰ فاروقی اور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، سابق چیئرمین دہلی اقلیت کمیشن شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قاسم رسول الیاس کا جب ہم نام لے رہے ہیں تو یہ مسلم پرسنل بورڈ کے رکن ہیں۔ ان لوگ حضرات نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، وہ بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے CAA یعنی شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ایک مشترکہ پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات سے پہلے اس قانون کے نفاذ کا اعلان کرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب انتخابی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ناپسندیدہ عمل اور قابل مذمت فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں ایسی شقیں متعارف کرائی گئی ہیں جو ہندوستانی آئین میں درج برابری یعنی مساوات اور سیکولرزم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 14 تمام شہریوں میں مساوات کی ضمانت دیتا ہے، یعنی ہر شہری برابر کے حقدار ہیں، اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان امتیازی سلوک کو منع کرتا ہے۔ شہریت ایکٹ 1955 کے سیکشن 2 میں B شق کا اندراج کر کے تعصب پر مبنی رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں افغانستان، بنگلہ دیش یا پاکستان سے آنے والے ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی یا عیسائی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو دسمبر 2014 سے پہلے ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ملک چھوڑنے والا یعنی تارکین وطن جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر اس ایکٹ میں، اس قانون میں شامل نہیں کیا گیا ہے، جس سے شہریوں میں برابری حقوق کے اصول کو شدید دھچکا لگا ہے۔ یہ امتیازی قانون سازی ہمارے ملک کے سماجی تانے بانے کو کمزور اور تنوع کے بنیادی اصولوں کو ختم کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ سے شہریت ترمیمی بل کی منظوری سے ہونے والے نقصانات کو محسوس کرتے ہوئے ملک کے مسلمان اور معاشرے کے دیگر طبقات نے ملک گیر احتجاجی مظاہرے بھی کیے تھے۔ اب جبکہ عام چناؤ قریب ہیں تو اس قانون کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے، یہ قابل اعتراض ہے۔ یہ تنگ نظر سیاسی مفادات حاصل کرنے والا رویہ ہے، جو معاشرے کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کر کے سیاسی مقصد حاصل کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ شہریت مساوات اور برابری کے اصولوں کی بنیاد پر دی جانی چاہیے۔ اس میں ذات پات، مذہب و ملت یا نسل و برادری کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ عدم مساوات یعنی نابرابری اور ذات پات کا تعصب ہمارے قومی سیکولرزم کے تانے بانے کو بکھیر دے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہم حکومت سے پرزور مانگ کرتے ہیں کہ وہ شہری ترمیمی ایکٹ 2019 کو منسوخ کرے اور ہمارے آئین میں شمولیت اور مساوات کی اقدار کو برقرار رکھے۔ یہ مانگیں کی گئی ہیں۔ اس بیان میں ابھی یہ تو کہا گیا کہ یہ قابل مذمت ہے، ایسا ہے، یوں ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ہماری بہت سی تنظیموں نے اس کے خلاف عدالت سے رجوع بھی کر رکھا ہے، لیکن عدالت میں معاملے میں تیزی آئے، مقدمہ آگے بڑھے، فائل آگے بڑھے۔ اب اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہندوستان میں کسی مذہب، ذات پات کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنا جا سکتا ہے۔ مرکزی سرکار نے یہ انتخابی اور چناوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈہ اپنایا ہے۔ اس کے خلاف ملی تنظیموں کو عدالت میں زوردار طریقے سے جانا چاہیے۔
اس میں ایک بات ہے، پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو ہمارے معمول کے روٹین کے جو وکلاء ہیں جنہیں ہم فیس عام طور پر یوں ہی دیتے رہتے ہیں، وہ ہماری پیروی صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو آپ وکلاء کو بدلیں یا ان کو بلا کر سمجھائیں کہ یہ ہمارا ملی مسئلہ ہے اور یہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے، کہ اس کی زد جو ہے اصل میں آسام اور بنگال پر بہت زیادہ پڑ سکتی ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں اگر 1-2 لاکھ غیر مسلم ایسے ہیں جس قانون کی زد میں آ سکتے ہیں، تو 50,000 مسلمان بھی ہیں۔ وہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو بچ جائیں کہ پہلے کہہ دیا گیا کہ جو بنگلہ دیش سے، پاکستان سے یا افغانستان سے جو غیر مسلم آنے والے ہیں ان کا یہ تحفظ کرے گا، اور مسلمانوں کو اس سے الگ قرار دے دیا گیا، تو وہ لاکھوں، ہزاروں لاکھوں مسلمان اس طرح مارے جائیں گے، بے گھر ہو جائیں گے، بے ریاست ہو جائیں گے، ان کا ووٹ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح بہت سارا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہماری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ملی تنظیمیں تمام کاموں کو پیچھے رکھ کر اس کام کو آگے بڑھائیں اور عدالت میں سرگرمیوں کا مظاہرہ کریں۔ وجہ اس کی ہم یہ بتا رہے ہیں، اور یہ ہمیں اس کا علم ہے صحیح معنوں میں، کہ آسام میں جب آپ نے مداخلت کی اور آپ اس معاملے کو، یعنی جمعیت علماء اور بھی تنظیمیں جب اس معاملے کو عدالت میں لے گئی، تو سپریم کورٹ نے آپ کی بات سن لی تھی، اور سپریم کورٹ نے وہاں کی اس وقت کی سرکار کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، اور جو آپ کہہ رہے تھے وہی بات مان لی تھی۔ تو آپ پھر دوبارہ جائیں، سرگرمی کے ساتھ جائیں، وکیلوں کو تیار کر کے جائیں، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ بے بنیاد قانون پھر مسترد ہو جائے گا۔